اس دنیا کے اندر مختلف اقوام بستی ہیں، اسی طرح مختلف مسالک کے ماننے والے موجود ہیں، اور بالکل اسی طرح سے مختلف مذاہب کے ماننے والے بھی موجود ہیں۔ لیکن عملی طور پر یہ مشاہدہ سامنے آیا ہے کہ ایک قوم کا کسی نہ کسی بات کے اوپر دوسری قوم کے ساتھ اختلاف ہوتا ہے، اسی طرح ایک مسلک کے ماننے والے کا دوسرے مسلک کے ماننے والے کے ساتھ کسی نہ کسی مسئلے میں اختلاف ہے، اور بالکل اسی طرح سے ایک مذہب کے ماننے والے کا دوسرے مذہب کے ماننے والے کے ساتھ کسی نہ کسی بات پر اختلاف ہے۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے، اس دنیا میں بسنے والی جتنی اقوام، جتنے مذاہب، جتنے مسالک کسی نہ کسی مسئلے کے اوپر آپس میں ایک دوسرے سے الجھے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں۔ لیکن اسی دنیا کے اندر ایک حقیقت ایسی ہے جسے آپ موت کہتے ہیں۔ اس موت کے مسئلے کے اوپر کسی گروہ کا، کسی قبیلے کا، کسی مسلک کے ماننے والے کا، کسی قومیت سے تعلق رکھنے والے کا، کسی مذہب سے تعلق رکھنے والے کا کوئی اختلاف نہیں۔ کالا ہو، گورا ہو، حبشی ہو، غلام ہو، کالی پگڑی باندھتا ہو، سفید سیاہ کوئی بھی باندھتا ہو، پاکستانی ہو کہ امریکی ہو کہ افریقی ہو، بدھ مت کا ماننے والا ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو یا مسلمان ہو، سب کا اس بات پر اتفاق اور یقین ہے کہ میری زندگی میں ایک دن ایسا آئے گا کہ مجھے مرنا ہے۔ میری زندگی میں ایک دن ایسا آئے گا کہ مجھے موت کا جام پینا پڑے گا۔ یعنی اس بات کے اوپر یقین اور اتفاق موجود ہے، پھر اتنی بے یقینی کیوں ہے؟ پھر اتنی بے یقینی کیوں ہے؟ یعنی جس کو اس بات کا یقین ہو کہ میری زندگی کے اندر ایک دن تو ایسا آئے گا کہ مجھے مرنا پڑے گا، منو من مٹی تلے مجھے اپنے میرے چاہنے والے، میرے ماننے والے، محبت کا دم بھرنے والے مجھے خود اپنے ہاتھوں سے مٹی میں دبا کے جائیں گے۔ اور کوئی کتنا ہی چاہت کا دم بھرنے والا ہو، محبت کی قسمیں کھانے والا ہو، یقین کیجئے مجھے قبر کے اندر وہی اتار کے جائے گا۔ جب یہ بات طے ہو چکی کہ مجھے مرنا ہے تو مرنے والے کی زندگی ایسی نہیں ہوتی جیسی میں آج گزار رہا ہوں۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہ زندگی ختم ہو جائے گی، منو من مٹی تلے مجھے تیرے اور میرے چاہنے والے دبا کر چلے جائیں گے، تنہا قبر ہوگی، میں ہوں گا، میرے اعمال ہوں گے۔ موت سامنے کھڑی ہوئی ہے اور میری زندگی تبدیل نہیں ہو رہی، اور مرنا کوئی چاہتا نہیں۔ ہر کوئی لمبی امیدیں لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ ایک 80 سال کا بوڑھا بھی سمجھتا ہے ابھی تو موت بہت دور ہے۔ غفلت میں ڈوبا ہوا نوجوان وہ یہ سمجھتا ہے ابھی تو جوانی ہے، جوانی تو دیوانی ہے، مستانی ہے، وہ ابھی موت بہت دور ہے، بڑھاپا آئے گا، میں ہوں گا، مسجد ہوگی، حق ہوگی، ضربیں ہوں گی، داڑھی بھی رکھوں گا، نماز بھی پڑھوں گا، بیمار ہوں گا، پھر اسپتال داخل ہوں گا، پھر کہیں جا کے موت آئے گی، اس سے پہلے توبہ کر لوں گا۔ یعنی اتنی خوشگمانی ہے موت کے بارے میں۔ کیا جوانوں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ اور کتنے ہی جوان یہ مٹی کھا گئی، کتنے ہی جوان آج اس قبر کے اندر پڑے ہوئے ہیں جو کل تک یہ سوچا کرتے تھے کہ ابھی تو موت بہت دور ہے، بڑھاپا آئے گا تب کہیں جا کے موت آئے گی۔ بڑھاپے سے پہلے جوانی کے اندر موت اچک کے لے گئی۔ موت کا کچھ نہیں معلوم۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ وہ بڑے بڑے برجوں میں، محلوں میں جا کر چھپ جاؤ، جب موت آنی ہوگی تمہیں لے جائے گی۔ مرنے کا کوئی تیار نہیں اور موت سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ ایک عربی شاعر ہے، اس نے بہت خوبصورت اشعار کہے ہیں موت کے بارے میں۔ کہا کہ الموت قدح کل نفس شاربہ والقبر باب کل نفس داخلہ۔ موت وہ اٹل حقیقت ہے، موت وہ جام ہے، جو چاہے پینا اس جام کو یا نہ چاہے اس کو یہ جام پینا پڑے گا۔ مرنے کو تو کوئی تیار نہیں، مرنا کوئی نہیں چاہتا، لیکن اس کے باوجود مرنا پڑے گا۔ والقبر باب کل نفس داخلہ۔ قبر کے اندر ہر شخص نے جانا ہے میرے محترم بھائیوں،
ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اس سے پہلے کہ موت آئے مسلمان بن جاؤ، فرما بردار بن جاؤ۔ آج میرے اپنے اعمال، میں اپنا محاسبہ کروں، دیکھوں میری زندگی کس ڈگر کے اوپر جا رہی ہے۔ آج معاملہ یہ ہے کہ میں آج اپنے آپ کو سب سے بڑا نیکوکار اور اپنے سامنے والے بھائیوں کو سب سے بڑا گناہگار سمجھتا ہوں۔ سب سے بڑا مسلمان میں، سب سے بڑا انسان میں، باقی سامنے والے سارے سیاہکار، سارے گناہگار۔ میرے محترم بھائیوں، یہ وہ روش ہے جو میرے اندر تبدیلی پیدا نہیں کر رہی۔ مجھے موت کا خوف نہیں آتا، حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ موت کے نام سے کانپ جایا کرتے تھے۔ میرے نبی کے جانشین صحابہ کہ جن کے بارے میں ایک بار نہیں، اللہ کے نبی نے کئی بار گارنٹی دی، عثمان فی الجنہ، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے گارنٹی دی ابو بکر جنتی، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے اپنی وحی والی زبان سے گارنٹی دی عمر تو جنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ علی کے بارے میں کہا علی تو جنتی ہے، اور میرے نبی کی زبان کبھی غلط نہیں کہہ سکتی۔ جس کو اللہ کے نبی نے اپنی زندگی کے اندر بشارت دے دی، گارنٹی دے دی، یقیناً وہ جنتی ہے، کیونکہ نبی کی زبان پر رب نے وحی کا پہرا بٹھایا ہے۔ سورہ نجم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ نبی اپنی جانب سے کچھ نہیں بولتا، اس نبی کی زبان اس وقت تک حرکت نہیں کرتی، ان ہوا الا وحی یوحا، یہاں تک کہ ہم جبرائیل کے ذریعے اس پر وحی کا نزول نہ کر دے۔ وہ نبی وحی والی زبان سے گارنٹی، بشارت، خوشخبری دے رہا ہے، گڈ نیوز سنا رہا ہے کہ عثمان جنتی، عمر جنتی، ابو بکر جنتی۔ لیکن ان صحابہ اکرام کا حال معلوم ہے کیا ہے؟ جن کو قرآن نے جنتی کہا، اپنی رضاعت کا سرٹیفکیٹ رب رحمان نے دیا، جنہیں نبی نے اپنی وحی والی زبان سے جنتی کہا، ان کا رویہ کیا تھا؟ وہ موت سے کتنا گھبراتے، کتنا ڈرتے، کتنی بے یقینی کسی کیفیت تھی ان صحابہ کی۔ اللہ اکبر۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ عثمان کے جنہیں اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی، اس عثمان کے بارے میں آتا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب کبھی قبر کا تذکرہ ہوتا، جب کبھی قبر کا بیان ہوتا، اللہ اکبر، آج ہمارے دل تو سیاہ ہو چکے، پتھر ہو چکے۔ آج ہمارے سامنے قبر کا تذکرہ ہو، محشر کا تذکرہ ہو، پل صراط کا تذکرہ ہو، جہنم کی ہولناکیوں کا بیان ہو، اللہ اکبر، نہ ہماری آنکھیں بہتی ہیں، نہ دل پریشان ہوتا ہے۔ آج ہماری کیفیت نہ جانے کیوں ایسی ہو گئی، نہ جانے دل کیوں اتنے پتھر ہو گئے، نہ جانے یہ دل کیوں اتنے سخت ہو گئے۔ یہ آنکھوں کے اندر میرے محترم بھائیوں ہمارے پانی کیوں نہیں بہتا، ہم کیوں نہیں روتے، راتوں کو اٹھ کے کیوں نہیں مچلتے؟ ہماری یہ کیفیت ایسی ہے کہ ہم یقین کی زندگی گزار رہے ہیں، جن کی صبح و شام گناہوں کی دلدل میں دھسی ہوئی زندگی۔ اور وہ نبی کے صحابہ کی جنہیں اللہ کے نبی نے کہا عثمان آپ جنتی ہیں، اس عثمان کے بارے میں عثمان کے سامنے قبر کا بیان ہوتا، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ زار و قطار روتے، زار و قطار روتے۔ کسی نے کہا عثمان کیا بات ہے، آپ کے سامنے قبر کا بیان ہوتا ہے، قبر کی بات ہوتی ہے، عثمان آپ اتنا روتے ہیں کہ آپ کی داڑھی اس آنسوؤں سے تر ہو جاتی، عثمان وجہ کیا ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے میرے بھائی، بات یہ ہے ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، یہ جو قبر ہے نا، قبر یہ آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے۔ جو اس قبر کے امتحان میں پاس ہو گیا وہ اگلے تمام امتحانوں میں پاس ہو جائے گا، پھر پل صراط سے بھی گزر جائے گا، جہنم سے بھی بچ جائے گا، جنت میں بھی چلا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی اس قبر کے امتحان میں فیل ہو گیا، یہاں پر پھنس گیا، پھر اس کی اخروی تمام منازل خطرناک ہے۔ اس لیے میں عثمان قبر کا بیان سن کے تڑپ جاتا ہوں کہ نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ کون عثمان ہے؟
یہ وہ عثمان کے جنہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب کہا عثمان آج تیرے مال کی دین کو ضرورت ہے، عثمان نے اتنا لا کے دیا، اتنا لا کے دیا کہ اللہ کے نبی بے اختیار کہہ اٹھے عثمان آج کے بعد تو جو چاہے کر، رب تجھ سے راضی ہے۔ نبی نے گارنٹی دی، ایک بار نہیں کئی بار گارنٹی دی۔ اللہ اکبر، وہ عثمان بے چین ہے، وہ عثمان مضطرب ہے، نہ جانے آخرت کیسی ہوگی، نہ جانے قبر میں کیا ہوگا، نہ جانے محشر میں کیا ہوگا۔ میرے اندر یہ بے یقینی کیوں نہیں؟ میں قبر کا نام سن کے کیوں نہیں روتا، کیوں نہیں تڑپتا؟ کیوں میری آنکھیں خشک ہو گئی، میرے آنکھیں پتھر ہو گئی، میرے آنکھوں میں آنسو کیوں نہیں آتے، کیوں نہیں بہتے؟ اللہ اکبر۔ میرے نبی کے صحابی ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیوی کہتی ہیں ابو درداء کی انتقال کا وقت تھا، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کے وقت سخت ترین پریشان، رو رہے، مضطرب، پریشان، آنکھوں میں آنسو، آنسوؤں سے وہ بہتے ہوئے داڑھی کے اوپر۔ بیوی نے کہا ابو درداء کیا ہوا؟ اتنے گھبرا کیوں رہے ہو؟ اتنے پریشان کیوں ہو؟ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بیوی بات یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے موت کا وقت بہت قریب ہے۔ بیوی کہنے لگی ابو درداء کیا تو اللہ کے نبی کا صحابی نہیں؟ تو موت سے اتنا خوفزدہ کیوں ہوتا ہے؟ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ کی قسم موت کا مسئلہ نہیں، موت سے کوئی نہیں گھبرا رہا، مروں گا تو جنت ملے گی، مروں گا تو رب رحمان کا دیدار ہوگا، مروں گا تو حوروں کا ساتھ ہوگا، وہ زندگی ختم ہوگی، تبھی تو جناب جنت میں شراب کی بہتی ہوئی نہریں، دودھ کی بہتی ہوئی نہریں، تبھی تو یہ تمام کے تمام معاملات ہوں گے۔ یہ تو زندگی در حقیقت بیچ میں حائل ہے جنت کے، موت کا کوئی خوف نہیں۔ میں ابو درداء یہ سوچ رہا ہوں کہ مرنے کے بعد نہ جانے جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا، میں اس لیے پریشان ہوں کہ نہ جانے میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا بھی کہ نہیں۔ یہ وہ صحابہ ہیں نبی کے جنہیں اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں گارنٹی جنتوں کی دی، جنہیں رب رحمان نے قرآن کے اندر رضاعت کے سرٹیفکیٹ دیے کہ رب نبی کے تمام صحابہ سے راضی ہے۔ وہ پریشان ہے، میں پریشان نہیں۔ وہ روتے سسکتے، میں نہ روتا نہ سسکتا، نہ راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے اللہ سے مانگتا، اللہ سے گڑ گڑاتا، اللہ قبر کے عذاب سے بچانا۔ میرے اندر کوئی اضطراب نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔